الرحیم السلام علیکم ویورز، میں محمد عارف اشرف۔ جیسے سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پاک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آج جو میں نے ویڈیو بنائی ہے سندھ شہر جھڈو سے، آپ نے دیکھا ہوگا ایک معذور آدمی ہے جو کسی بھی وجہ سے، کسی بھی علالت کی وجہ سے اس کی ٹانگوں کی جو ہے وہ مرحومیت ختم ہو چکی۔ اپنا یا اپنے بچوں کا یا اپنے گھر والوں کا پیٹ پالنے کے لیے وہ بندہ سڑک پہ رنگ سے 5-10 روپے لیتا بیچارہ۔ سندھ گورنمنٹ سے اتنا بھی نہیں ہو سکا کہ وہ صرف ایک نہیں ہے، اس جیسے میں نے اس شہر میں بہت دیکھے ہیں۔ یہ تو چھوٹا سا شہر ہے اور ویرانے میں شہر ہے، مگر جس کو تم نے دیکھو اگر اس کی بنا پر، اگر مثال کے طور پر 5-10-15 بندے اور ہیں تو بتاؤ۔ اور میں آپ کو کل بھی انشاءاللہ ایک ویڈیو ایک اور شخص کی بنا کے بتاؤں گا جو بالکل بزرگ ہے، اور اس کو ہم دیکھتے ہیں ہمیں شرم آتی ہے۔ ہم بھی مزدور ہیں، ہم بھی پردیس، کیونکہ میں بیسیکلی شہر جو ہے وہ ملتان سے ہے اور یہاں میں سندھ میں اپنے روزگار کی تلاش میں آیا ہوں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے پاکستانیوں کہ ہم نے اپنی اصلاح خود کر لی۔ چھوڑ دو سیاستدانوں کو، چھوڑ دو کسی اعلیٰ افسران، سب کو چھوڑ دو۔ اگر ہم خود اپنی مدد آپ کے تحت اور اللہ تعالیٰ سے نیک خواہشات کی طلب دل میں رکھ کے اگر ہم کسی انسان کی مدد کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہمارے گناہ اور ہمارے بچوں پہ آنے والی جو مصیبتیں ہمارے گھر والوں پہ وہ ختم ہو جائیں گی۔ ہم لوگوں نے، آپ نے دیکھا جس طرح الیکشن ہوئے، متنازع الیکشن ہوا، پورے پاکستان کو پتہ ہے، پوری پاکستان کو چھوڑ دو۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھو کہ آپ کی کیا عزت ہے۔ آپ نے ووٹ دیے، آپ کے ووٹ کی کیا عزت بنی۔ آپ ووٹ دو یا نہ دو، آپ کو سمجھو اس گورنمنٹ نے، ان اداروں نے آپ کو ریجیکٹ کر دیا کہ ہمیں نہ آپ کی ضرورت ہے نہ ہی آپ کے ووٹوں کی ضرورت ہے۔ اب ہم نے کیا سوچنا ہے؟ ہم نے پھر پیچھے چلے جانا ہے۔ جس طریقے سے ہمارا اسلام اللہ تعالیٰ نے ہمارے وجود میں لایا، ایک بندے کی دوسرا بندہ اصلاح کرے۔ مثال کے طور پر میں اچھا ہوں اور میں برا ہوں تو میرا اچھا دوست ہے، وہ مجھے ملے، وہ مجھے بٹھا کے مجھے سمجھائے کہ بھیا زندگی میں اگر کچھ کرنا ہے تو کچھ ایسا کر جاؤ کہ دنیا میں بھی سرخرو اور آخرت میں بھی سرخرو ہو جاؤ۔ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب فل پاورفل ادارے، طاقتیں، پاورفل ملک، خاص طور پہ امریکہ، جو یہ چاہتا ہے کہ یہ اس ملک کی عوام، اس ملک کے لیڈر، غیرت مند لیڈر اس پاکستان میں نہ رہے اور نہ ان کی کوئی حکمرانی ہو۔ دوسری بات کہ ایک بات میری یاد رکھنا کہ جب ہم اپنے بڑوں کی قدر نہیں کریں گے تو ہماری قدر نہیں ہوگی۔ جیسا کہ محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب، جس کو میں نہیں، تم نہیں، بچہ بلکہ پوری دنیا، خاص طور پہ دشمن اسلام کی دنیا ڈاکٹر عبدالقدیر کو مرتے دم تک ان کے بچے بھی یاد رکھیں گے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کا ایک بہت ہی پیارا بول، ان کا میں انٹرویو سن رہا تھا، بڑا پرانا۔ اس نے کہا تھا کہ میں نے جب ایٹم بم پاکستان کو بنا کے دیا، دنیا حیران ہو گئی
کہ کھوتا گاڑی چلانے والی قوم نے ایٹم بم بنا دیا۔ ایٹم بم کیسے بنا دیا کہ کام تو سب میرے اللہ کے ہوتے ہیں، وہ چاہے جس سے چاہے جس ٹائم چاہے وہ کام لے سکتا ہے۔ پر ہم نے کیا کیا؟ ایک ڈاکٹر عبدالکلام جس نے انڈیا میں ایٹم بم بنایا، انڈیا میں ایٹم بم بنانے کے بعد اس بندے نے اس کو کیا بنا دیا؟ انڈیا کا صدر۔ اور ہم نے ڈاکٹر عبدالقدیر کا کیا حال کیا؟ ہم نے بنا دیا ان کو حقیر، فقیر، سڑکوں پہ لا کے بٹھایا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا 2001 میں جب میں راولپنڈی میں ڈپلومہ کرنے گیا تھا ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ میں، تو میں نے ان کی وہ مسجدیں دیکھی جہاں ان کی افتتاح ہوئی پڑی تھی۔ میں نے ان کی لیبارٹری کا باہر سے معائنہ بھی کیا۔ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو قدر دی تھی، جو عزت دی تھی، لا مقام تھا بھائی۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے یہ کیا کہ ہم نے اپنے محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر کی بات نہ مان کے، کسی بھی سیاستدان نے، اس وقت کے سیاستدان نے، نہ کسی بندے نے، نہ کسی عوام نے، کسی نے بھی ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کا ساتھ نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا بھائی؟ اس وجہ سے کہ اس نے ہمیں عزت بخشی، اس نے ہم جیسے حقیروں فقیروں کے لیے ایٹم بم بنا ڈالا تاکہ ہم لوگ عزت اور سرخ روح زندگی گزار سکیں۔ پر کیا ہوا یہ کہ ہم نے ان کا نام ختم کر دیا۔